لوگوں کو اپنی بخشش اور عطا کا امیدوار رکھنا اس سے اچھا ہے کہ وہ تیرے عذاب کا خوف رکھیں۔ مولا فرماتے سب سے برا وہ شخص ہے جو پروردگار کی اطاعت میں لوگوں سے ڈرے اور ان کی پیروی میں اللہ کا خوف نہ کرے۔ مولا فرماتے ہیں خواہش نفس کو مغلوب کرنے کے برابر کوئی پرہیزگاری نہیں اور خوف الہی کے برابر کوئی علم و واقف کاری نہیں۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کا علم تمام پوشیدہ چیزوں پہ محیط اور تمام ظاہر چیزوں پر ہے، جبکہ تمام ہلاکت کا خوف ہو تو کبھی مایوسی سے مطلب حاصل ہو جاتا ہے۔ جو شخص صرف اپنی رائے پہ اکتفا کرے، دوسروں کے مشورے کی ضرورت نہ سمجھے، وہ ضرور خوف و خطرے میں پڑتا ہے۔ علم کا ثمرہ اللہ کا خوف رکھنا ہے۔ ہوشیاری کا ثمرہ سلامتی اور عافیت ہے، اور خوف کا ثمرہ امن و راحت اور مال جمع کرنے کا ثمرہ غم اور محنت ہے۔ مولا فرماتے اس شخص کی حالت کیسی خراب و ردی ہے جس کی زندگانی گویا موت، صحت بمنزل مرض اور اس کی جائے پناہ خوف اور خطروں کا گھر ہے۔ مولا فرماتے حالت امن غنیمت سمجھنا اور خوف کے وقت دوسروں سے مدد لینا ضروری ہے۔ مولا فرماتے ان لوگوں کی حالت میں سخت افسوس ہے جو اللہ کی نافرمانی، اس کی نعمتوں سے محرومی اور ذلت و رسوائی کی مصیبت میں گرفتار ہے۔ مولا فرماتے کوئی شخص تو اپنی حالت پر کس طرح باقی رہ سکتا ہے حالانکہ زمانہ تیرے حالات کے بدلنے کی فکر میں لگا ہے۔ مولا فرماتے ایسی حالت رکھو کہ اللہ کریم نے جو نعمتیں تجھے عطا فرمائی ہیں ان کا نشان معلوم ہوتا رہے، یعنی جب اللہ دے تو کنجوسی نہ کر۔ مولا فرماتے بخیل کی حالت پہ افسوس ہے کہ وہ جس فقر سے بھاگتا ہے اس میں فی حال گرفتار ہے، اور جس مالداری اور غنا کو چاہتا ہے اس سے دور اور برکنار ہے۔ مولا فرماتے ہیں بخیل کی عجیب حالت ہے کہ اپنی جان پر تو تھوڑا سا مال خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے اور وارثوں کے لیے نہایت فراغ دلی کے ساتھ سب مال چھوڑ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلام سرکار۔